الحمد لأهله والصلاة والسلام لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. آج جمعۃ المبارک کا یہ عظیم اجتماع تو جڑا والا کے اندر بڑا دل خراش واقعہ رونما ہوا. ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے غیر مسلموں کے اقلیتوں کے حقوق بیان کیے ہیں. اسلام نے اقلیتوں کو تحفظ دیا ہے، ریاست نے اسلام نے ان کو تحفظ دیا ہے. یہ جڑاوالا کا دل خراش واقعہ جمعیت علماء اسلام مدارس دینیہ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے قرآن مجید کی توہین کی، قرآن مجید کی تنقیص کی. قرآن مجید مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے، منزل من اللہ کتاب ہے. قرآن مجید مسلمانوں کے لیے دستور حیات، منشور حیات ہے. اور یہ جو توہین اور تنقیص کی گئی ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے قرآن مجید کی توہین اور تنقیص کی، جمعیت علماء اسلام دینی مدارس کا مطالبہ ہے کہ ان کو فی الفور گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کا بھی درس دیتا ہے. اور اس واقعے کی آڑ کے اندر جن شرپسند عناصر نے گرجا گھروں کو، عیسائیوں کے عبادت خانے کو جلایا، توڑ پھوڑ کی، نقصان پہنچایا، ان کی املاک کو، ان کے گھروں کو آگ لگائی، ہم اس کی بھی شدید ترین مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ شرپسند عناصر ہیں، یہ اسلام کو، پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے. ان مجرمان کو بھی، ان شرپسند عناصر کو بھی گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. قرآن مجید کے اندر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قرآن کی تعلیمات اور جناب والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس پوری کائنات کے لیے باعث رحمت، باعث برکت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری انسانیت کے لیے سلامتی کا دین ہے، اخوت و بھائی چارے کا درس دیتا ہے. اسلام رواداری کا، محبت کا، اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے. اسلام اقلیتوں کے حقوق کا، اقلیتوں کے تحفظ کا درس دیتا ہے. جناب والا اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ایسے ہے، ان کے ساتھ ظلم ایسے ہے جناب والا جیسے کسی مسلمان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں بھیجا ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اس آیت کریمہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس صرف مسلمانوں کے لیے باعث رحمت، باعث برکت نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت قرار دیے گئے ہیں. آپ تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. اس لیے تمام چرند پرند، بری بحری فضائی
ساری کی ساری مخلوق اللہ کی ساری مخلوق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کی رحمت سے مسلمان بھی فائدہ اٹھائیں گے، کافر بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن جو ایمان لائے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ کی نبی کی رحمت سے تمام انسان، سارا جہان فائدہ اٹھائے گا، مسلمان بھی فائدہ اٹھائیں گے، کافر بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ کے نبی ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے۔ جو بندہ مخلوق خدا کی جتنی خدمت کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا، وہ اللہ کو بندہ بڑا محبوب لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے جو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے۔ ہم نے مسلمانوں کی بھی خدمت کرنی ہے۔ کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی کڑا وقت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، تو ہم نے غیر مسلموں کی بھی خدمت کرنی ہے۔ جناب والا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام الہامی مذاہب کے پیروکاروں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور فرمایا آؤ ہم اس بات پر متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں کہ ہم سب ایک اللہ کی پرستش کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آؤ ہم اس ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ سارے خدا کو تو سب مانتے ہیں نا جی، اللہ کو عقیدہ توحید پر تو سب متفق ہے۔ اس نقطے پر تو تمام ادیان آؤ ہم